خاندان غلامہ کے 10 سلطان ہو گزرے ہیں، 3 کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ خاندان غلامہ کا چوتھا سلطان تھا رکن الدین فیروز، اور آج ذکر خیر ہے رضیہ سلطان کا، خاندان غلامہ کی 5ویں سلطان کا، اور کچھ تذکرہ خاندان غلامہ کے چوتھے سلطان رکن الدین فیروز کا بھی۔ بر صغیر پاک و ہند میں خاندان غلامہ کا آغاز ہوا تھا قطب الدین ایبک سے، اور سن عیسوی تھا 1206۔ اس کی حکومت 4 سال رہی، 1210 میں چوگان کھیلتے ہوئے مر گیا۔ ایبک کی بے وقت موت کے بعد اس کا متبنہ آرام شاہ تخت دہلی کا وارث بنا۔ وہ اس منصب کا اہل نہ ثابت ہو سکا اور حکومت صرف 8 ماہ کی۔ قطب الدین ایبک کے داماد غلام اور بدایوں کا حاکم التمش دہلی پر حملہ آور ہوا اور اسلام شاہ کو شکست دی۔ بعد ازاں آرام شاہ مر گیا۔ التمش کی مختلف بیویوں سے اس کے 7 لڑکے تھے جو سپاہیانہ صلاحیتوں سے محروم تھے، انتظامی امور میں بھی کورے تھے، لہذا التمش نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی رضیہ سلطان کو اپنا جانشین بنایا، لیکن عورت کی سربراہی کے مخالف بااثر امراء نے رضیہ سلطان کو حکمران نہ بننے دیا اور اس کے ستیلے بھائی رکن الدین کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا، جس نے رکن الدین فیروز شاہ کا لقب اختیار کیا۔ رکن الدین فیروز خاندان غلامہ کا چوتھا سلطان تھا، جبکہ 5ویں سلطان ہے رضیہ سلطان۔ حکومت چلانے کی صلاحیت سے محروم رکن الدین فیروز شاہ خود تو عیش و نشاط کی محفلوں کا رسیہ تھا، جبکہ اصل اقتدار اس کی ماں شاہ ترکان خاتون کے ہاتھ میں تھا۔ شاہ ترکان خاتون نے اپنے ستیلے بیٹے قطب الدین کو قتل کروایا اور رضیہ سلطان کو مارنے کے درپے رہی۔ اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے امرائے سلطنت اس کے خلاف ہوئے۔ سلطنت میں بیک وقت اودھ، ہانسی، بدایوں، ملتان اور لاہور میں بغاوت ہوئی۔ رکن الدین لشکر لے کر انہیں کچلنے کے لیے نکلا۔ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ رضیہ سلطان کو اپنا حکمران تسلیم کرتے ہوئے امرائے دہلی نے تخت نشین کر دیا۔ رکن الدین واپس لوٹا تو اسے اور اس کی ماں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ 1236 کی بات ہے، جب رکن الدین فیروز شاہ کو صرف 6-7 ماہ حکومت کرنے کا موقع ملا۔ پھر خاندان غلامہ کی سلطنت میں باری آتی ہے التمش کی بیٹی رضیہ سلطان کی، جس نے 1236 سے لے کر 1240 تک یعنی تقریباً 4 سال حکومت کی۔ رضیہ سلطان نے تخت سنبھالا تو اسے بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رضیہ سلطان کی تخت نشینی صوبائی گورنروں کی مرضی و منشا کے برعکس ہوئی تھی۔ ملک علاء الدین بشیر خانی، ملک سیف الدین کرنی، ملک غیاث الدین خانی اور وزیر مملکت جنیدی متحد ہوئے اور لاہور میں بغاوت کر دی۔ عورت کے ماتحت رہنے کو اپنی توہین سمجھنے والے امرائے چہل گانی کی سازشیں اور بغاوتیں الگ تھیں۔ کمزور بادشاہ کو اپنے اشاروں پر چلانے کے عادی
40 ترک عمرا نے التمش کے مرنے کے بعد ملک کی سب سے بڑی بڑی جاگیریں آپس میں تقسیم کر کے جو حلقہ اثر پیدا کیا تھا وہ ان محلاتی سازشوں اور بغاوتوں میں ان کے دست و بازو تھے۔ لاہور، سامان، ہانسی اور بدایوں کے گورنروں کے متحدہ محاذ نے دہلی کی طرف پیش قدمی کی۔ رضیہ سلطان نے اپنی حکمت عملی سے اس بغاوت کو ناکام بنایا۔ اس نے جو مجلس مشاورت قائم کی اس میں قاضی سعید الدین، قاضی نصیر الدین اور قاضی اکبر الدین شامل تھے۔ رضیہ سلطان رنتھمبور کی مہم کے دوران محاصرہ کرنے والوں کے خلاف شاہی فوج کی مدد کے لیے کمک بھجوائی۔ نور الدین نامی کرامتی نے جو کثیر گروہ اکٹھا کیا تھا اس کا بھی خاتمہ کیا۔ التمش کے بعد امرائے چہلگانی بہت خود سر و سرکش ہو چکے تھے۔ ان کو لگام ڈالنے کے لیے رضیہ سلطان نے یاقوت نامی غلام کو حاجب مقرر کیا، اپنا مشیر خاص بنایا۔ حبشی امرا کا گروہ تیار کر کے امرائے چہلگانی کا زور توڑنے کی کوشش کی۔ جمال الدین یاقوت حبشی جو کہ شاہی استبل کا محتمم تھا، اس نے ایک جنگ میں رضیہ سلطان کی جان بچائی تھی۔ سلے میں اسے امیر العمرہ کا خطاب ملا۔ 40 خانوں یعنی عمرہ چہلگانی نے اس بات کو خوب ہوا دی، عوام میں رضیہ سلطان اور یاقوت کی فرضی عشق و محبت کی داستانیں پھیلائیں، اسے خوب بدنام کیا۔ جبکہ رضیہ سلطان کے حوالے سے ابو القاسم فرشتہ کا بیان ہے، رضیہ سلطان میں تمام صفات جہانداری تو موجود تھیں، عقل و فہم اور حسن تدبیر و سیاست میں یہ عورت بہترین مردوں کے ہم پلہ تھی۔ انسانی فضیلتوں کے جانچنے والوں کو رضیہ میں سوائے نسوانیت کے اور کوئی عیب نظر نہیں آتا جو حکمرانی کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچنے میں حائل ہو سکے۔ ترک سرداروں نے اس وقت بھی بڑا طوفان اٹھانے کی کوشش کی جب رضیہ سلطان نے پردہ ترک کیا، تاہم عوام اس پروپیگنڈے میں آ کر عمرہ کی بغاوتوں میں شریک نہ ہوئی۔ عمرہ چہلگانی نے 1240 میں لاہور کے حاکم عز الدین سے بغاوت کروائی تو اسے رضیہ سلطان نے سرد کیا۔ حاکم عز الدین فرار ہوا مگر پکڑا گیا۔ رضیہ سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ حالات کی درستگی کے بعد وہ دہلی لوٹ رہی تھی تو بٹھنڈا کے گورنر ملک اختیار الدین التونیا بغاوت پر اتر آیا۔ رضیہ سلطان فوج کے ہمراہ دہلی سے نکلی تو راستے میں فوج کے اندر شامل ترک سپاہیوں کی بغاوت کے دوران امیر جمال الدین یاقوت مارا گیا اور رضیہ سلطان گرفتار ہوئی، جبکہ باغی ترک عمرا نے اس کے بھائی معز الدین بہرام کو تخت پر بیٹھا دیا۔ ملک التونیا نے قید خانے میں رضیہ سلطان سے مذاکرات کیے، طے پایا کہ وہ مل کر نہ صرف ترک عمرہ کے خلاف کارروائی کریں گے بلکہ دہلی کا تخت واپس لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ دونوں کی شادی بھی ہوئی اور دونوں نے مل کر دہلی پر حملہ بھی کیا، مگر معز الدین بہرام سے شکست کھائی۔ کتھل یعنی کرنال کے پاس جنگ میں ہارنے کے بعد ملک التونیا اور رضیہ سلطان بھیس بدل کر جنگل میں جا رہے تھے کہ مخالفین کے ہتھے چڑھ گئے، دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ تعاقب میں بہرام کے فوجی تھے، انہوں نے لاشوں کو پہچان لیا اور لے جا کر دہلی میں دفن کر دیا۔ یوں برِ صغیر پاک و ہند کی پہلی مسلمان خاتون حکمران
بے بسی کے عالم میں قتل ہوئی۔ وہ چراغ بجھ گیا جس کے بارے میں خود التمش نے کہا تھا کہ یہ میری ولی عہد ہوگی، اور اس نے اسے اپنا ولی عہد مقرر کرتے ہوئے لکھا تھا، رضیہ اگرچہ عورت ہے لیکن فہم و فراست کے اعتبار سے حقیقتاً مرد ہے، اور اس وجہ سے میں اسے اپنے بیٹوں پر ترجیح دیتا ہوں۔ چوتھویں قسط میں ہم جانیں گے معز الدین بہرام شاہ کے بارے میں، جس کا دور حکومت 2 سال تک رہا، یعنی 1240 سے لے کر 1242 تک۔